بسم اللہ یا خدا بند صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اے عزیز، یہ جو بیان ہے حضور دی زندگی پاک کے بارے میں کہ حضور سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کا آغاز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد جواز۔ اس سے پیشتر حضرت خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور آپ کے دونوں شوہر فوت ہو گئے تھے۔ ان سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے عمرا اور رؤسا نے کوشش کی کہ وہ انہیں رشتہ ازواج میں قبول کریں، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی طرف التفات نہ کیا۔ سرور عالم کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے ایک زیرک اور دور اندیش خاتون کی طرح فیصلہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دریافت کرنے کے لیے اپنی ایک اہم راج سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو کہا کہ وہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس بارے میں معلوم کریں۔ یہ واقعہ نفیسہ کی زبانی سنیے۔ نفیسہ نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھی۔ نسب میں اعلیٰ، شرافت میں عرفہ، مال و ثروت میں سب سے زیادہ۔ ساری قوم کے شرفا ان سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ اگر ان کا بس چلتا، سب نے کوشش کی لیکن بے سود۔ نفیسہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے مأمور کیا کہ میں حضور کی رائے دریافت کروں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گئی اور پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ کو جمال، شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ پوچھا، کون؟ میں نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ جواب سن کر میں خوشی خوشی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو کہنے لگی، اے میرے چچا جاد، میں اس لیے تم میں رغبت رکھتی ہوں کہ رشتے میں تم میرے قریبی ہو۔ اپنی قوم میں تمہاری شان بلند ہے، امانت، حسن خلق، صدق، مقام آپ کی خصوصی صفات ہیں۔ جب انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ منگنی تھی، عقد نکاح نہ تھا۔ اس بہمی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اب آپ اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل سویرے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں۔ دوسرے روز حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اس طرح دلہا اور دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پذیر ہوئی اور نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلہ مضر کے رؤسا مکہ کے شرفا اور عمرا اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وکالت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، معد کی نسل سے اور مضر کی اصل سے پیدا فرمایا۔ مضر کے اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا۔ ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔
حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا، مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے ختیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مقرر کیا ہے، اور باخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ حضرت ابو طالب کے اس خطبہ کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے جو حضرت ختیجہ کے چچا جاد بھائی تھے اور جوابی خطبہ دیا جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشی جن کو آپ نے گنا ہے۔ بس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں، اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلہ کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سردارو گواہ رہو، میں نے ختیجہ دختر خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت ابو طالب گویا ہوئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں اے ورقہ ختیجہ کے چچا بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ کے چچا بولے، حضرت عمرو بولے، اے قبیل قریش گواہ رہنا، میں نے ختیجہ بن خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے ہیں۔ ہادی انس جان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ انجام پذیر ہوئی، اور قیامت تک امت کے لیے انگنت خیرات و برکات کا سرچشمہ بنی۔ اس وقت حضور کا نوجوان شباب تھا اور عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ ختیجہ کی عمر 40 سال، اور اس سے پہلے وہ دوبارہ بیوہ ہو چکی تھی۔ جہاں ایک روایت کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے جو غلط فہمی پیدا کی جا سکتی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ معتبر کتب سیرت اور تاریخ کے حوالہ سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہاں یہ وجاہت سے بتا دیا گیا ہے کہ حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے ان کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا، کیونکہ ان کے والد خویلد حرب فزار سے بھی پہلے وفات پا چکے تھے۔ آج کا موضوع یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ حصہ خدا بند نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔